اس کی نگاہوں کی تپش سے خرد کی پشت پسینے سے نم ہو گئی۔ دکھ تھا، خوشی تھی، ذمہ داری تھی، سب جذبے تھے، اور اب ایک نیا جذبہ پنپ رہا تھا۔ ہائی فرینڈز، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست اور ہوسٹ اعظم شاہ۔ گائز، زندگی امتحان لیتی ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اس امتحان سے گزر چکے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہ گزر رہے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو گزر چکے ہیں ان کا دوبارہ کوئی امتحان نہ ہو۔ بہرحال زندگی ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ امتحان بہت آسان ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ امتحان بہت مشکل ہوتا ہے، صبر آزما ہوتا ہے۔ لیکن یہ امتحان ختم ضرور ہوتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی کسی صبر آزما لمحے میں کوئی رات ہمیں اتنی سیاہ لگتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رات کتنے بھی سیاہ کیوں نہ ہو، وہ ختم ضرور ہوتی ہے۔ اور جب روشنی اندھیرے سے ہمکنار ہوتی ہے تو روشنی کا بول بالا ہوتا ہے۔ یہی حال زندگی کا بھی ہے۔ ایسے ہی حالات کو، ایسے ہی صبر آزما لمحات کو کسی زندگی سے چرا کر، یوں کہیں کہ کسی زندگی کو آبزرو کر کے اسے خوبصورت، حسین اور رومان پرور افسانے میں ڈھالا ہے، اپنے شبدوں سے، اپنے لفظوں سے آراستہ کیا ہے محترمہ رخشندہ روحی نے۔ ان کے افسانے کا نام ہے، ان کے افسانے کا ٹائٹل ہے چاند کے پاس جو ستارہ ہے۔ آئیے اس حسین افسانے کو، یا یوں کہیں کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ان رومان پرور لمحوں کو ان کے اس افسانے میں، اس شارٹ سٹوری میں محسوس کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ خرد نے ہوائی جہاز کی کھڑکی سے دیکھا، لینڈنگ کا نشان سرخ ہو گیا تھا، اور عملے کے لوگ باہر کے ٹیمپریچر کا اعلان کر رہے تھے۔ دھندلی عمارتیں اس دن بھی ایسی ہی تھیں، آج سے 30 سال قبل۔ وہ یہیں دبئی میں پیدا ہوئی تھی، 2 بھائی بہن اور اس کے موم ڈیڈ، چھوٹی سی پیاری سی فیملی۔ سڑک حادثے میں اس کے موم ڈیڈ اور چھوٹا بھائی سب ختم ہو گئے تھے۔ وہ 11ویں کلاس میں تھی، اس کی عمر ابھی 18 سال نہیں ہوئی تھی۔ اس دل ہلا دینے والے حادثے کے بعد خرد اپنی پھوپھی کے گھر دہلی چلی گئی تھی، اور پھوپھو کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ آج 30 سال بعد وہ اسی سرزمین پر قدم رکھ رہی ہے جہاں اس نے آنکھ کھولی تھی۔ موم اور ڈیڈ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھی تھی۔ ان جانے پہچانے راستوں کی یادیں ہمیشہ اس کے ذہن پر نقش رہیں۔ شاہراہ زید بن ہندوستان آنے پر اس کو کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھوپھو کے 3 بیٹے تھے، بڑے 2 شادی شدہ تھے، یہ چھوٹے ہیں جن کی شادی میں خرد دبئی آئی ہے۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی، اس نے ٹیکسی بک کی، شارع بن زید سے ٹیکسی ڈیرہ کی جانب روانہ ہوئی۔ راستے میں بندر نام کی ایک بلڈنگ پر بورڈ لگا دیکھا، اسے موم یاد آ گئی۔ موم کتنا ہنسی تھی جب ڈیڈ نے بندر لکھا ہوا دکھایا تھا انہیں۔ عرب ممالک میں
بندر نام بہت عام ہے۔ اشارے کیسا بلانکا کو عربی میں بیض العبیز لکھا جاتا ہے، اردو میں اس کا مطلب سفید انڈا ہوا۔ اسے تو بس اپنے گھر کو دیکھنے کی جلدی تھی۔ وہ ڈیرا میں اپنے گھر کی طرف ہو لی۔ دوسری منزل کی بالکنی میں موم اسے کپڑے ہینگر میں لٹکاتی نظر آئیں۔ وہ اسکول کی آسمانی یونیفارم میں 2 پونی ٹیل باندھے گھر کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دروازہ کھلا تو وہ بھاگ کر کچن میں پہنچ گئی۔ سارے گھر میں سوکھی بھنڈی کی سبزی کی مہک نے اس کی بھوک کو 2 آتشہ کر دیا۔ زور سے آواز دینے لگی، موم، ماں، ماں۔ اس کے سامنے ایک مصری خاتون کھڑی تھی جو اس کی ہی ہم عمر تھیں۔ کچن میں بھنڈی کی مہک اور بیڈ روم میں ڈیڈ کی آواز، مہارانی خیرت صاحبہ آ گئیں۔ بھائی بھاگ کر آیا اور خیرت کے کاندھے سے بیگ اتار لیا۔ وہ وحشت زدہ سی گھر کے در و دیوار سے لپٹی یادوں کو سہم کر دیکھنے لگی۔ اس کا بدن شل ہونے لگا۔ وہ تھر تھرا کر گرنے کو ہوئی تو خیرت کے ہاتھ کو صاحب خانہ کے نرم ہاتھ نے تھام لیا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں اور دماغ میں یادوں کے ببول اگائے۔ یہ ہمارا گھر ہے، ماما اور ڈیڈ اور میرے منہ بھائی کا گھر۔ وہ سسکنے لگی۔ خاتون خانہ گلاس میں اورنج جوس لیے کھڑی تھی۔ وہ کچھ سمجھ چکی تھی۔ اس گھر سے خیرت کا کوئی جذباتی رشتہ ضرور ہے۔ خیرت نے جوس کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے کندھے پر دھیرے دھیرے تھپکیاں دینے لگی۔ وہ کچھ کہے بغیر سیڑھیاں اترتی گئی۔ وہ آبرا سے جائے گی۔ آبرا یہاں بانی میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جانے والی موٹر بوٹ یا کشتی کو کہا جاتا ہے۔ کتنا دل فریب نظارہ ہے۔ سامنے سورج غروب ہو رہا ہے۔ دور سے برج خلیفہ کی روشنیاں چھلملانے لگیں۔ میڈم، بوٹ خالی ہو گئی، آپ کو آگے کہاں جانا ہے؟ ملاح نے خیرت سے پوچھا۔ جی مجھے یہیں گولڈ ساک پر اترنا ہے۔ وہ انڈر پاس سے گزر کر سونے کی مارکیٹ کی طرف نکل آئی۔ ہر سال موم کی سالگرہ پر ڈیڈ ان کو سونے کا کوئی زیور تحفے میں دیا کرتے تھے۔ ایک مخصوص دکان تھی جہاں ایک یمنی لڑکا تھا، معصوم سا، شرمیلا سا۔ خیرت کو وہ چور نظروں میں بھی محافظ لگتا تھا۔ اس کو تھوڑی تھوڑی اردو بولنی آتی تھی۔ ایک بار خیرت نے ایک قد آدم ہار کو تجسس سے دیکھا تو اس لڑکے نے وہ ہار چھت سے اتار کر خیرت کے گلے میں پہنا دیا۔ موم اور ڈیڈ زیورات کے مول بھاؤ میں لگے رہے۔ بندر بن سعید، لڑکے نے اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے کہا تھا، اور بے ساختہ خیرت نے چلا کر کہا تھا، کیوں ماں کی؟ دکان کا نام الجواہر تھا۔ اب اس نام کی کئی دکانیں وہ دیکھ چکی، لیکن بندر اس کو نظر نہیں آیا۔ اس نے فون دیکھا تو مراد کی کئی مس کال تھیں۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ پھپھو کے اچانک دنیا سے چلے جانے سے سب سے زیادہ دلی اور ذہنی تکلیف خیرت کو ہوئی، کیونکہ دونوں بڑے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ ممبئی میں رہتے تھے اور یہ چھوٹا انٹرنیٹ پر لوڈو کھیلتے کھیلتے ایک پاکستانی پنجابی لڑکی کے عشق میں دہلی کی سرکاری نوکری چھوڑ کر یہاں بھاگ آیا۔ لڑکی بھی عشق کی کسوٹی پر کھری اتری اور اپنے ملک سے دوڑی ہوئی چلی آئی۔ دونوں کے خاندان نے بتیرا زور مارا، لیکن عشق کی آگ میں سب خاک ستر۔ ہندوستان سے دونوں بھائی تو نہ آ سکے، ہاں خیرت شادی میں شامل ہونے ضرور چلی آئی۔ ڈیرا میں ایک پاکستانی ہوٹل اپنا لاڑی اڈا میں اس کے لیے بھی ایک کمرہ بک تھا۔ 13ویں منزل پر لڑکے کی بارات کی تیاری ہوئی اور 17ویں منزل پر دلہن کے گھر والے اپنے پورے رسم و رواج کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ منڈھا، مہندی، اپٹن کی رسم آج ہی ہونی تھی۔ خیرت کو تلاش کرنے کے لیے مراد
مین گیٹ پر ہی ٹہل رہا تھا۔ ارے یار کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے لگا تمہیں مینا بازار سے کوئی سامان خریدنا ہے۔ میں اپنے گھر گئی تھی۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ٹھنڈے پانی سے شاور لیا تو کچھ تازگی محسوس ہوئی۔ جلدی جلدی اس نے بالوں میں کنگھا کیا اور کاجل کی ہلکی سی لکیر آنکھوں میں لگائی۔ لپسٹک تو اس کو کبھی پسند ہی نہ تھی۔ چہرے پر موئسچرائزر کی ایک تہ لگا لی۔ ہوٹل کے ہال میں گیندے کے پیلے پھولوں کے گجرے کرسیوں کی پشت پر ہتھوں پر سجائے گئے تھے۔ لگتا تھا کسی گاؤں میں یہ ساری تقریب ہو رہی ہے۔ دیواروں پر سندھی کڑھائی کی سینریاں، کرسیوں پر سفید غلاف جن پر پیلے رنگ کی ہاتھ کی کڑھائی سے پھول کاڑے گئے تھے۔ ہال کے وسط میں پیلا اور سبز قالین اور اس پر سفید گاؤ تکیے، اور سب سے دلچسپ اور خوبصورت لکڑی کے رنگین ہتھوں اور پایوں والا جھولا۔ اس پر بھی پیلے گیندے کے پھولوں کے گجرے سجے ہوئے تھے۔ ہر طرف خوشی کا رنگ چھلکا پڑ رہا تھا۔ دلہن اور دولہا اپنی محبت کی کامیابی پر نازاں تھے، اور ہوں بھی کیوں نہ، دونوں ملکوں کو ان کی محبت نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ دلہن کے ہاتھ پر اپٹھن رکھنے کے لیے سبھی خواتین کھیرا بنائے کھڑی تھیں۔ ہال میں بیٹھنے کی جگہ کم لگنے لگی۔ خرد نے جھولے کو خالی دیکھا تو وہیں ٹک گئی۔ ادھر عورتوں نے دیکھا تو زور سے قہقہ لگایا، ارے اس جھولے پر جو کنواری بیٹھتی ہے اس کی شادی اسی سال ہو جاتی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مراد اور دلہن بھی ہنسی میں شامل ہو گئے۔ خرد ہلکے انگوری رنگ میں کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ بال تو اس کے ہیں ہی گھٹاؤں سے گھنے اور لمبے۔ فیشن کے بمواس نے ان میں سنہری دھنک سجا لی ہے۔ جب کیمرے کی فلیش لائٹ ان پر پڑتی تو خرد کا حسن سونے میں نہا جاتا۔ اس کا دل تو ہوش سنبھالنے کے بعد سے ہی مردہ ہو گیا تھا۔ اپٹن کا کھیل تو اسے کبھی اچھا نہ لگا۔ عجیب بدتمیزی ہے، نہ جان نہ پہچان، اور ایک دوسرے کے چہرے کو قریب بنا کے لطف اندوز ہونے کی خوشی۔ وہ اندر ہی اندر کھول کے رہ گئی، اور پھر اس کے داہنے رخسار پر ایک مردانہ انگلی نے اپٹن کا ٹیکا لگا دیا۔ ہماری بہن کی شادی ہے اور آپ کے بھائی کی، مبارکباد جی۔ خرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے خوفی سے ہنسے جا رہا تھا۔ کیمرے کی آنکھ ان دونوں کے اسلوب کو قید کرنے لگی، اور اپٹن سے پیلے ہوئے دلہا نے درمیان میں آ کر اس بے لگام لڑکے کے کان میں کہا، مارے گئے گلفام۔ وہ ایک ٹھیٹ زور سے قہقہ لگا کر بولا، ہم ہی نہیں مارے گئے، وہ بھی نہیں بچ سکی۔ دونوں گالوں پر اپٹن لگانے کا مطلب جانتی ہیں؟ ہم بھی تیرے، دل بھی تیرا۔ ایک گال پر اپٹن لگانے کا مطلب ابھی صرف دل تیرا۔ یہ فلرٹ کہیں کا۔ خرد کا منہ پیلے اپٹن کے ساتھ سرخ ہونے لگا۔ طلوع ہوتا آفتاب گلابی سے سرخ ہوا اور پھر سنہرا ہو کر آگ برسانے لگا۔ واش روم گئی اور اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا۔ وہ ایک لمحے میں اتنی پرکشش لگنے لگی۔ وہ لڑکا بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ارے ہوگا کوئی آوارہ۔ میں کیوں خوش ہونے لگی؟ اپٹن کو صاف کرنے سے پہلے اس نے آنکھیں بند کر کے اس گھڑی کو محسوس کیا۔ کئی بار ہاتھ سے اپٹن چھڑانے کے لیے انگلیاں اسی جگہ رکھی تو اس کی شریر آنکھیں اسے روکنے لگیں۔ اس نے جلدی سے پانی کے چھپاکے مار کے اپٹن واش بیسن میں بہا دیا۔ امی کی سرخ ساڑی وہ آج نکاح کے دن پہنے گی۔ اس کو کب شادی کرنی ہے، اسی لیے وہ امی کی شادی کی ساڑی پہن رہی ہے۔ سرخ ساڑی میں اس کا روپ دلہن کو مات دینے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں اس بے باک لڑکے کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ آج کریم کلر کے کرتے اور شلوار کے ساتھ گلے میں زری کے تاروں والا دوپٹہ ڈال کر آیا تھا۔ نکاح کے لیے یہیں کے سرکاری قاضی اپنے روایتی لباس میں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ تشریف لائے اور عربی میں نکاح کا خطبہ دیا۔ اپنی تھوڑی سی اردو کے سہارے دولہا سے کہا، میں جو بولتی تم بھی بولتا، اور پھر دلہن سے ایجاب و قبول کے بعد دولہا نے وہی دہرایا جو قاضی صاحب نے کہا۔ دونوں کی انتھک محنت رنگ لائی۔ 1.5 سال کے جنونی عشق کو منزل مقصود مل گئی۔ محبت کے نور سے دونوں کے چہرے تمتمائے ہوئے تھے۔ اس شادی میں
دلچسپ بات یہ رہی کہ سارے انتظامات دلہن نے اپنی ذمہ داری سے کیے، جس میں دولہا کی بھی رائے شامل رہی۔ دولہا دلہن کے گھر والے بھی مہمان کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ خرد کے تصور سے بھی کہیں آگے کی یہ بات تھی کہ محبت میں ایسی تڑپ، ایسی فنا، ایسی دل گرفتگی ہو سکتی ہے۔ اس کے کئی کلاس فیلوز میرج کے بعد الگ ہو گئے تھے۔ اس کے لیے شادی ایک مشکل اور پابند کرنے کا رشتہ تھا۔ اس کے دل میں موم اور ڈیڈ اور اپنے چھوٹے بھائی کی موت نے پیار محبت کے لطیف جذبے کو محسوس کرنے کا ہر احساس مردہ کر دیا تھا۔ زندگی کی باغ ڈور سنبھالے اپنی ترقی کے زینے طے کرتی گئی۔ اچانک گانے کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کبھی الوداع نہ کہنا، کبھی الوداع نہ کہنا، بیچ راہ میں دلبر بچھڑ جائے کہیں ہم اگر، اور سنی سی لگے تمہیں سپنوں کی یہ ڈگر، ہم لوٹ آئیں گے تم یوں ہی بھلاتے رہنا۔ خرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ گانا گا رہا تھا۔ تم کتنی خوبصورت ہو، میرے دل سے پوچھو، تمہاری آنکھوں میں وفا کی شبنم مچل رہی ہے، آئیے محترمہ ہمارے ساتھ سر میں سر ملائیے۔ وہ بے باک مجسم مجنوں بنا اس کو پکار رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے خرد کی پشت پسینے سے نم ہو گئی۔ دکھ تھا، خوشی تھی، ذمہ داری تھی، سب جذبے تھے، اور اب ایک نیا جذبہ پنپ رہا تھا۔ لامتناہی ریگزار میں کلیاں چٹک رہی تھی۔ 48 ڈگری ٹیمپریچر میں لطیف ہوا کے جھونکے تھے۔ خرد مسکرا رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے کے اس پار سمندر کے نمکین پانی میں لہروں کے زیر و بم پر ٹھمکتی کشتیاں، زمین پر اترے ستارے، لامتناہی روشنیوں کی چھمکٹ، گہری سرمئی شفاف سڑکوں پر تیز رفتار کاروں کے قافلے، یہ سب ایک خواب سا۔ ستارے جھلملا اٹھے، چراغ جگمگا اٹھے کہ اب نہ مجھ کو روکنا، نہ بڑھ کے راہ روکنا، اگر میں رک گئی ابھی تو جانا پاؤں گی کبھی، یہی کہو گے تم صدا کہ دل ابھی نہیں بھرا۔ وہ دل ہی دل میں گانے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک الگ ہی راگ میں محو رقص تھی۔ وہ انڈیا واپس جانے سے پہلے اس لڑکے سے بات صاف کر لے گی۔ وہ بھی بندر کی طرح دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گیا تو وہ سوچ ہی رہی تھی، ہائے آپ کا نام بہت خوبصورت ہے خرد، لیکن وہ اسے تک رہی تھی، تم سے زیادہ خوبصورت بالکل نہیں۔ تم نے غور سے اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھا؟ ایسی آنکھیں ہیں کہ ایک ڈوبنے والا دوسرے ڈوبنے والے کو پکارے۔ اپنے حسن کی لو سے جگ میں اجالا کر دو، اپنی آواز کی تال سے عرض و سما میں راگ بھیروی کی دھمک بھر دو، اپنی شخصیت کے طلسم سے محفلوں کی رونق بڑھا دو۔ تم بہت امیر ہو، اپنی اس بیش بہا دولت کو رائیگاں نہ جانے دو۔ آؤ میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، چلو دلدار چلیں، چاند کے پار چلیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا سوائے خرد کے۔ ایک لمحے میں تم مجھے بھول جاؤ گے۔ کون کسی کا ہوتا ہے؟ موم، ڈیڈ، میرا بھائی، سب مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ کسی کا ہو جانا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ زندگی بھر اس کا رہے گا۔ میں تم سے کہوں کہ میں تمہارا ہوں، ہاں تمہارے ساتھ ساری زندگی بتا دوں گا۔ یہ مستقبل کی باتیں ہیں۔ ہاں میں تمہارے سراپے سے مروب ہوں، تمہارے بے پناہ سچے اور سادہ طلسمی حسن کی شعاؤں کے حصار میں ہوں۔ میں کیا اس جہاں کی مخلوق نہیں؟ تمہیں ایلین نظر آتا ہوں؟ کاہیں کو بیاہی بدیس، ہم تو بابل تیرے آنگن کی چڑیا۔ ریکارڈ کی آواز تیز تھی۔ رخصتی کی تیاری ہونے لگی۔ وہ لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ ہوٹل کے گیٹ کی طرف جا رہا تھا اور خرد مسکرائے جا رہی تھی۔ ایک مہکی مہکی شہرہ پر بندر بن سعید کی چور نظروں سے تحفظ سمیٹتی، اجنبی شناسہ کے اپدیشوں پر عمل کرتی۔ دلہن کی کار جا چکی تھی۔
مراد اپنی مراد کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ وہ سڑک کے اس پار خرد کو ہاتھ ہلا کر خداحافظ کہہ رہا تھا۔ خرد نے ہوٹل کے کمرے میں آ کر اس کے دیے گئے نمبر کو اپنے فون میں سیو کر لیا۔ دودھ کا باریک سا چاند ایک ننھے ستارے کے ساتھ رات کا سفر طے کر رہا تھا۔ چاند کے پاس جو ستارہ ہے، ابھی آپ نے محترمہ رخشندہ روحی مہدی کا لکھا یہ خوبصورت افسانہ سنا۔ گائز، اپنے احساسات، اپنے محسوسات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے، یا اگر آپ کے پاس کوئی افسانہ ہے، کوئی شارٹ سٹوری ہے تو آپ اسے بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ممکن ہوا تو میں اسے باقی دوسرے دوستوں کے ساتھ یقیناً حاجی اعظم شاہ ٹیلز یو کے مادھیم سے ضرور پیش کروں گا۔ پھر ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے میں نئے دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا افسانہ پسند آیا ہو تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ اب اپنے دوست اعظم شاہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔